حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون تھیں؟ یہ کون عظیم ہستی تھیں؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے 6 یا 7ویں سال حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر اسکندریہ کے بادشاہ کی جانب بھیجا۔ یہ مصر کا ایک شہر تھا۔ یہ بادشاہ نہایت خوش اخلاقی سے پیش آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ قیمتی تحائف بھیجے، جن میں 1000 مسکال سونا، 20 قبطی کپڑے، ایک خچر جس کا نام دلدل تھا اور ایک دراز گوش یعنی گدھا جس کا نام بعض روایات کے مطابق یافور تھا، شہد اور 2 باندیاں تھیں۔ یہ دونوں سگی بہنیں تھیں، ایک کا نام ماریہ قبطیہ اور دوسری کا نام سیرین تھا۔ جب یہ تحائف اور صدقہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ تو قبول فرما لیا اور صدقہ واپس کر دیا۔ تو نبی پاک نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ نبی پاک نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان بھی ان کو عطا فرمایا اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں آپ کے پاس جو ہے وہ تشریف بھی لے جایا کرتے تھے۔ 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ضروریات زندگی کا اہتمام فرماتے رہے۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذمہ داری کو سر انجام دیا اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال عہد فاروقی میں محرم الحرام میں 16 ہجری کو ہوا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔